آج میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے اور کل بھی میرا گھر تھا راولا کوٹ اور آج میرپور میں میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا اور بے شمار بھائیوں کو زخمی کر دیا گیا۔ میرا گلا کل رات سے خراب تھا، میں بولنے کے قابل نہیں تھا۔ مجھ جیسے آدمی کی ویلیو ہوتی گلے کی وجہ سے ہے، تو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ہم نے کل نہیں تو پرسوں جمعرات کو لندن تخم حرام آل یزید کے آخری رامی عاصم قطورے کی چتا کو ہم نے وہاں پہ علامتی طور پہ آگ لگانی ہے۔ میرپور میں چودھری نور حسین تھا، ہمارے بابے کہتے ہیں جی اس نے بڑا کام کیا تھا، ٹھیک کیا تھا جو اس نے کیا تھا۔ ہم گواہ نہیں ہیں، جو لوگ جانتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں۔ تب تک تو بابے نور حسین کا کام ٹھیک تھا جب تک وہ خود اکیلا تھا۔ جب اس کے کام کے نام پہ اس کا رامی پوترا ووٹ مانگے گا اور وہ دغڑ دلہ، وہ لانتی کردار، وہ یاسرا، وہ دو کوڑی کا، وہ میرپور میں بیٹھے گا اور میرے بھائیوں کا خون بہے گا اور وہ ایک لفظ نہیں بولے گا، تو پھر میں اس کے دادے اور باپ کی تبلے کی طرح بجاؤں گا۔ تم میں جس کو تکلیف ہے وہ چڑھے ہمارے ٹھینکلے پہ، ہمارا خون حرام نہیں ہے۔ تم حساب دو گے۔ ISI نے کشمیریوں پاکستانیوں کے ٹکڑوں پہ پل کے آپ کو بتایا تھا کہ مودی مسلمانوں کا قاتل ہے۔ آج صبح نریندر مودی نے اس پولیس والے اور اس پولیس کے آفیسر دونوں کو سسپینڈ کر دیا ہے جنہوں نے طلباء مظاہرے کے اوپر ہوائی فائر کیا تھا AK-47 سے۔ یہ ہے وہ قصائی مسلمان دشمن، یہ ہے اس کی جمہوری اخلاقیات کا خال، اور یہ وہ قطورے ہے۔ میں کتا کہتا ہوں، میرا اکاؤنٹ اڑ جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اپنی قبریں میاں محمد بخش کے مزار کے پاس بناتے ہیں تاکہ اللہ معاف کرے وہ نیک بزرگ ہیں۔ معلوم نہیں یہ ان کی قبر کا فائدہ لینا چاہتے ہیں یا اپنی قبر کی آگ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اسی میرپور میں وہ دغڑ دلہ سعید نامی ایک لفظ نہ بول سکا۔ اس میرپور میں ایک غیرت مند رامی افیسر ابھی تک ریزائن نہیں کیا اس نے۔ خرمے SP خرمے، تو اور تیری پولیس منتیں کر رہے ہو کہ ہمیں نہیں معلوم یہ فائرنگ کس نے کی ہے۔ رام خورو ہم جانتے ہیں، پاکستان کے لوگوں، پنجاب اور پشتون کے لوگوں، تمہاری فورسز یہاں ہمارے بھائیوں کو مار رہی ہے۔ کشمیر کے لوگوں، تمہارے اپنے بھائی ہر روز لاشیں اٹھاتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں، وزیرستان میں، بلوچستان میں یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جان دے گے نہیں، یہ جہنم واصل ہوں گے، یہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے حلف لیا تھا کہ ہم پاکستان کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ یہ اس حلف کی پاسداری کرنے کے بجائے اپنے ملک کے پنجابیوں، پشتونوں، بلوچوں کو مار رہے، یہ میرے کشمیریوں کو مار رہے ہیں۔ یہ واصل جہنم ہوں گے، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ بولو اپنے ان بھائیوں کو، میرپور دغڑ دلے، یہ تخم حرام، یہ ناجائز اولادیں گھوم رہی ہیں تھانوں میں۔ SP خرم، DC 10 نمبری بدماش چور ساجد اسلم، تمہارا کردار گندا گھناؤنا تھا، تمہارے خاندان کا بھی ایسا تھا۔ کمشنر ممتاز رام خور، ہم تمہاری تعریف کر رہے تھے، ابھی تک تم نے ریزائن نہیں کیا۔ اپنے ملک کے بچوں کو شہید کروا کے تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری زندگیوں پہ تھو ہے۔ پشتونوں، پنجابیوں، یہ یہاں تمہارے بھائی پولیس میں، فوج میں نہیں، یہ قاتل ہیں۔ مان جاؤ یہ یہاں پہ تنہا کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اس یونیفارم میں ہیں، یہ کوئی ملک کو نہیں بچاتے۔ انہوں نے 1 انچ ابھی تک نہیں حاصل کیا۔ یہ رام خور، یہ دلے تبت اقصائے تبت کشمیر کا علاقہ چائنا کو دے دیتے، 1 انچ یہ نہیں حاصل کر سکے کشمیری کو انہوں نے۔
اسلام کے نام پہ مروایا. سری نگری اس جموں کا کشمیری ہندوستان میں رہ رہا ہوتا ہم سے 1000 گنا بہتر ہوتا. انہوں نے وہاں کچھ بابو کو پاکستان سے اسلام کی خوشبوئیں آتی ہیں ISI کے ٹکڑوں پہ. ہم عزت کر رہے تھے. نہیں کریں گے عزت. تم ISI کے ٹکڑے کھا کے کہتے تھے ہمیں پاکستان سے اسلام کی خوشبوئیں آتی ہیں. پورے پاکستان کی یوتھ کو کینیڈا سے خوشبوئیں آتی ہیں, اٹلی سے آتی ہیں, آسٹریلیا سے آتی ہے, جرمنی, انگلینڈ, فرانس سے آتی ہیں. تو سری نگر بیٹھے ہوئے بابے کو کیوں پاکستان سے خوشبوئیں آتی تھی؟ کیونکہ وہ اس کشمیری, اس پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں پہ پلنے والے ISI کے کتوں کے حکم پہ یہ بیان دیا کرتا تھا ہم تمہارے منہ میں بال ڈال دیں گے رامیو. تم نے کشمیری جمہوری جنگ کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا کے انہیں مروایا. غیر مسلم اتنا ظالم نہیں جتنا تم ہو, کیونکہ تمہاری ہسٹری ہے نواسہ رسول کو, نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والے کو تم نے مارا تھا. تھرو اور دنیا پوری میں یہ گواہی ہے. غیر مسلم ظالم ہو سکتا ہے لیکن تم جیسے کلمہ گو سے ظالم نہیں ہو سکتا. سری نگر جموں کے لوگوں, جو تمہارے اندر کالی بھیڑ ہے جس کو خوشبوئیں یہاں سے آ رہی ہیں, کان سے پکڑو, لمیاں پا دیو رام خور کو. تیسری تمہاری نسل وہاں پہ مر رہی ہے. تمہارا اسلام پنجاب اور اس ہمارے کشمیر میر پر سے اور اس پشتونخوا سے 1000 گنا بہتر ہے. تمہارے مسلمانوں کو کبھی کبھی وہ الو کے پٹھے جے شری رام نعرہ تو کہتے ہیں. ہمارے بھی یہاں پہ پیر اس ISI نے بٹھائے ہوئے ہیں, 10 لاکھ پیر. اندر سے پکا ہندو, بت پوجتا ہے, لیکن اوپر سے رام خور نے لبادہ اور رکھا ہوا ہے اور نئی پھکی پھینکی ہے مارکیٹ میں کہ ہم عاشق رسول ہیں. قرآن کا حکم اپنی بیٹیوں کو حق دو. یہ رام خور بیٹی کو کچھ نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں تمہاری یہاں سے ڈولی گئی ہے, اب تمہاری یہاں لاش آنی چاہیے. یہ اسلام سے خارج ہے, یہ اسلام کو ذلیل کرتے ہیں. میں پشتون اور پنجابیوں سے کہتا ہوں یہ اپنے اپنے بھائیوں کو واپس بلاؤ. یہ خون کر رہے ہیں, یہ یزید کے نقش کے قدم پہ چل رہے ہیں. میں میرپور سے کہتا ہوں آپ کے بھائی مارے گئے, تم گھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم گھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کہو گے میں انگلینڈ ہوں, میں وہاں پہ نہیں ہوں. جب ہم وہاں پہ تھے تو ہم گھر کہاں تھے؟ ہم یہاں پہ ہیں نا, ہم جمعرات کو تمہیں دکھائیں گے نا. پورا میرپور جام ہو جانا چاہیے تھا. وہ جنگلی جانور, وہ خنزیر, پنجاب, پشتون, سندھ کے لوگوں, یہ سرکاری خنزیر قبائلیوں کی طرح, قبائلیوں نے کبھی پاکستان میں بندوق نہیں چلانی تھی. انہوں نے ان کے بچے مروائے, انہوں نے افغانیوں کے بچے مروائے. جب انہوں نے جوابی فائرنگ کی کیونکہ یہ غیرت کا تقاضا تھا تو انہوں نے کہا وہ دہشت گرد ہیں. یہ کشمیر میں میرے بھائی مار رہے ہیں, ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں, انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ ہندو کو مارو. یہ خنزیر تمہارے بھائی, تمہارے باپ یہاں بھیج رہے ہیں کرائے کے ٹٹو, باڑے کے ٹٹو بنا کے کہ یا تو یہ ماریں اور جواب میں کوئی غیرت مند جس کا بھائی ماں بیٹا مرے گا تو وہ جواب تو دے گا بیچارہ. جب وہ جواب دے گا تو یہ خنزیر یہاں سے جائیں گے پاکستان کے جھنڈے میں اور ہم کہیں گے یہ پاکستان میں حملہ ہوا ہے. اور پھر یہ یہاں پہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کشمیری بندوقیں اٹھائیں جیسے افغانیوں اور قبائلیوں کو انہوں نے مجبور کیا تھا. لیکن ہم چونکہ ISI کے مفت کے کتورے ہیں اور ہمارا اسلام بھی نیا ہے, اس لیے ہم ہمیشہ ان ہوادار بشیروں, ان بغیر رفاقوں کے اشعار پہ چلتے رہے ہیں. ایک میر پر میں حلالی نہیں, ادر صادق کی زندگی میں تھو اور رام خور, اوے قاسم دغڑ دلے, رام خور ہو تم. اگر 14 سال پہلے ہوتے تو تم یزید کی فوج میں ہوتے. نواسہ رسول کے بچے علی اصغر پہ خنجر تم چلاتے. تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم لیٹ پیدا ہوئے ہو. یہ خون رہ گیا نہیں جائے گا. میر پر کے صحافتی طوائفوں, دگڑ دلیو,
तुम्हें अगर इतनी गैरत है तो शाम से पहले पहले बंद करो प्रेस क्लब का, घर चले जाओ। और आमखोरो साफत तो मैं कर रहा हूं, तुम तो मुंह काला कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी पे थू ओए। ओए तुम्हारे ये प्रेस क्लब क्या ड्रामे हुए। हीरा मंडी में चले जाओ, एक हलाली बताओ, एक बताओ मुझे। और 2 नंबर वहां से फौजी आके मेरे बच्चे मार रहा है, 2 नंबर ऐसे अपना बच्चे मार रहा है। तुम आराम खोरो, तुम कब बोलोगे? हमको फोन करना पड़ता है कौन से अस्पताल में कौन सा मेरा भाई बेटा है। तुम एक हवादार की कार पे ढेर हो चुके हो। खुद ही अपने प्रेस क्लब को आग लगा दो या ऊपर लिख दो, सुहाफती तवाइफे तुम यही हो, तुम्हारा यही तारुफ है। जुमेरात को 30 तारीख को लंदन इस यजीदी आर्मी चीफ के एम्बेसी के बाहर पहुंचो। तमाम गैरतमंद कश्मीरी पाकिस्तानी एक 2 जूते साथ लाजमी लेके आए एक्स्ट्रा। हर कश्मीरी गैरतमंद पाकिस्तानी एक फोटो इस तुख़्म हराम, इस यजीदी खनजीर आसम मनीरे का कुत्ते के पीछे लगा के उसका पटा डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में दे दो। खाता यहां से है, भौंकता उनके लिए है। 12 कोर कमांडर्स तुख़्म हराम, ये रामियों की बीवी आर आए दिन कर्नल की बीवी का नाच सड़कों पे देखते हैं। ब्रिगेडियर की बीवी, जनरल की बीवी, वो पकड़ी नहीं जाती। ये पूरा मुल्क इन आर्मी के अफसरान की बीवियों का है। करप्शन, बेईमानी, बच्चे बेचना। अफगानिस्तान में इन्होंने लाखों पंजाबी और पश्तून मरवाए। श्रीनगर में इन्होंने धमाके करवाए। इन्होंने हिंदू फौजी मारे, जवान में हिंदू फौजी ने मारे, बहन भाई को मारा। राम खोरो, हम तुम्हारी ताई ठीक करेंगे। तुम मुकद्दस गाय नहीं हो, तुम हमें झूठ पढ़ाते रहे हो। कोई जहां कश्मीर में नहीं था। तुम ISI वाले रामियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को तंग करने के लिए उन हिंदुओं को मजबूर किया है। तुम आज हमें मार रहे हो, तुम मेरे रावला कोर्ट में लाशें गिरा रहे हो इसलिए कि हम बंदूक उठाएं। तुमने वहां फौजियों को यहां से बेच के कुछ गरीबों के बच्चे इस्लाम के नाम पे फायरिंग करवाए, फौजी बनवाए, जवाब में कश्मीरी मारे। हम अब हर चैनल पे जाएंगे, वो पाकिस्तान का हो, वो अफगानिस्तान का हो, वो ईरान का हो, वो इंडिया का हो। हम दुनिया को बताएंगे कि सबसे बड़े महाहरामी हमारे जर्नल कोर कमांडर है। मारो हमें, आओ मारो, मारो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम हिसाब दोगे, हमने कहा था। पंजाब के लोगों, तुम कब उठोगे? कब उठोगे? पश्तून गैरतमंद कौम के लोगों, तुम्हारा वजीर आला वोट लेकर आया था, वो दगर दल्ला रामी तुम्हें बेच रहा, तुम खामोश हो। तुम्हारे बच्चे सऊदी अरब की उधर गर्म फेराव में मर रहे हैं। जुमेरात को 30 तारीख परसों लंदन एम्बेसी के बाहर हर आदमी आए, गाड़ी किसी की हो, बस पे आए, जूता साथ लाना मत भूले। कोर कमांडरों के फोटो लेके आओ, तारीख में हम इनके मुंह पे थूकेंगे, बड़े वहां दुनिया भर का मीडिया आ जाए। आज के बाद हर वो जिसको ये कहेंगे ये पाकिस्तान मुखालिफ है, वही हीरो होगा पाकिस्तान का, वही पाकिस्तानी होगा। जिस यासर सुल्तान है, कासम मजीदे, अजहर सादके को, जिस रुखसारे को ये कहेंगे मुझे वतन है, एन बदमाश और रामी होगा वो। बाकी रह गया ये, तुम लड़ने वाले हो, तुम नहीं लड़ सकते, क्योंकि रामी आराम पे नहीं लड़ सकता, उसके लिए हलाली होना लाजमी है। हम तुमसे हिसाब लेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। मेरा गला बैठा हुआ है, एक एक का हिसाब लूँगे। आखिरी बार फिर कासम मजीदे, यासर सुल्ताने, रुखसारे, अजहर सादके, खुरमे SP, DC करप्ट साजदे और ये अपने आप को बॉडी बिल्डर तैयार करने वाली कमिश्नर मुमताज, तुम्हारी दिल्ली पे थू है। तुम गंदी नाली के कीड़े हो। तुम सरकारी उहदों के लिए अपनी औलाद बेच सकते हो। राम खोरो, थू थू थू।